اس فرشتے نے کہا کہ میں انسان نہیں، میں تو فرشتہ ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، میں تمہارا امتحان لینے کے لیے آیا تھا، تو امتحان کے اندر کامیاب ہے، وہ تیرے دونوں دوست جو ہے وہ ناکام ہوئے، تو نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدردانی کی، انہوں نے قدردانی نہیں کی، اس لیے تو کامیاب و ناکام۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا، اس حدیث کے جو ہے واقعے سے یہ معلوم ہوا کہ انسان کو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدردانی کرے گا تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا چڑھا کر دیں گے۔ ہم ایمان کی نعمت، جو ایمان کی نعمت اللہ نے ہمیں ماں کی گود میں عطا کر دی، صحابہ کرام سے پوچھیں کہ ایمان کی دولت کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی دولت ہے۔ صحابہ نے قربانیاں دی، وہ صحابیات کی جن کی جو ہے وہ شرمگاہوں پر بچے مارے گئے، وہ صحابیات کی جن کی ایک ٹانگ کو جو ہے ایک اونٹ کے ساتھ، دوسری ٹانگ کو دوسری اونٹ کے ساتھ اور درمیان سے چیرا گیا، ان سے پوچھئے جو ایمان کی دولت کتنی بڑی دولت ہے۔ وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جو گرم ریت پر لٹائے جاتے، انگاروں پر لٹائے جاتے، اور پھر پتھر جو ہے بھاری پتھر ان کے سینے پر رکھ دیا جاتا تاکہ حرکت نہ کرے، وہ انگارے جو ہے ان کے خون اور ان کے پیپ سے بجھ جاتے لیکن ایمان کی دولت کو نہ چھوڑتے۔ ان سے پوچھئے ایمان کی دولت، ہمیں کیا پتا ایمان کی دولت، ہمیں تو ماں کے گود کے اندر کلمہ نصیب ہو گیا، اس لیے تو آج مسلمان کی چہرے سے معلوم نہیں ہوتا کہ یہ مسلمان ہے، یہ ہندو ہے، یہ کافر ہے۔ آج کا مسلمان جو ہے نہ اس کو اپنی موت کی فکر کہ میں نے مرنا ہے، روزانہ میں اپنے کندھے پر جو ہے وہ سینکڑوں جنازے اٹھاتا ہوں اپنی زندگی کے اندر، روزانہ میں اپنے کانوں سے سماعت کرتا ہوں کہ آج فلاں کا جنازہ ہے، آج فلاں کا جنازہ ہے، آج فلاں کی میت جا رہی ہے، روزانہ اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہوں، روزانہ اپنے ہاتھوں سے جو ہے میت کو قبرستان میں اتارتا ہوں، مجھے فکر نہیں، میں ٹس سے مس نہیں، میں پھر بھی دنیا کے اندر مست ہوں، میں پھر بھی دنیا کی محبت کے اندر، پھر بھی میں مال و متاع کی محبت کے اندر۔ آج ایک کار ہے دوسری کار ہو جائے، ایک بنگلہ ہے دوسرا بنگلہ ہو جائے، ایک کاروبار ہے دوسرا کاروبار کے اندر مشغول ہو جاؤں، لمحے کا پتہ نہیں کہ کس وقت میری زندگی کا خاتمہ ہو جائے۔ انسان تو دنیا کے اندر مست ہے کہ اللہ کے پاس نہیں جانا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو انسان آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو جو ہے نفسانی خواہشات سے بچا لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت۔ اب میں اپنے ضمیر سے پوچھوں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر رہا ہوں یا نہیں؟ اللہ کے منادی کی آواز سن کر لبیک کہتے ہوئے مسجد میں آتا ہوں یا نہیں؟ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہوں یا نہیں؟ مہینے مہینے سال سال گزر جاتے ہیں، میرا قرآن جو ہے گھر کے اندر یا مسجد کے اندر پڑا ہوا رکھا ہوا ہے، لیکن اس قرآن پاک کے اندر مٹی تو ہے، لیکن مجھے توفیق نہیں ہوئی کہ میں اس کے ہاتھ لگا لوں۔ کبھی پوچھا میں نے اپنے ضمیر سے، بہن کا حق میں نے کھایا، بھائی کا حق میں نے کھایا، والدین کی نافرمانی میں نے کی، ہمسائے کو میں نے تکلیف دی، اور پھر میں کہتا ہوں کہ میں جنتی ہوں، میں مسلمان ہوں۔ کس چیز کا مسلمان ہے تو؟ ایک مسلمان کو تکلیف دینا، ایک مسلمان کا جو ہے دل دکھانا، یہ خانہ کعبۃ اللہ کو گرانے کے برابر ہے۔ کوئی مسلمان سوچ سکتا ہے کہ خانہ کعبہ کو گرائے؟ کوئی مسلمان اس کو میری نظر سے نہیں دیکھ سکتا، تو جب ہم خانہ کعبہ کو گرا نہیں سکتے، اس کے لیے سوچ بھی نہیں سکتے، تو پھر مسلمان کا کیوں دل دکھاتے؟ اللہ اپنے حقوق کو تو معاف کر سکتا ہے، کر دے گا، اللہ کی ذات سے امید ہے۔ جو ہم نمازیں چھوڑتے ہیں، جو روزہ چھوڑتے ہیں، جو قرآن کی تلاوت